يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 100 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں سابقین اولین مہاجر اور انصار صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار صحابہ اکرام میں سے وہ جو سابقین اولین ہیں، جو شروع میں اسلام قبول کیے ہیں، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو بڑی بشارت سنائی ہے۔ وہی لقب اللہ نے ان کو بھی دیا ہے جو لقب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام کا عقیدہ، صحابہ اکرام کا منہج، صحابہ اکرام کا طور طریقہ ہمارے لیے میزان ہے، ہمارے لیے کسوٹی ہے، ہمارے لیے ترازو ہے۔ صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ نے جو کیا ہے وہی ہمارے لیے منہج ہے، طریقہ ہے، کسوٹی ہے، میتھڈولوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا، یہ عیسائیت، نصرانیت، یہ دنیا والے ساری انسانیت اگر صحابہ تمہارے جیسے ایمان لے کر آئیں گے
تو ہی یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اس آیت میں مطلق پیروی کا حکم دیا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے طور پر برگزیدہ ہیں، ان کو چنا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا، صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا ہے۔ حاضرین، مجھے صحابہ اکرام کے بارے میں عرض نہیں کرنا ہے، چونکہ مجھے آپ کے سامنے جو موضوع آج دیا گیا ہے وہ ہے سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام امت کے نام۔ چونکہ وہ بھی ایک صحابی، لہٰذا صحابہ اکرام کے تعلق سے بولنا تمہیدی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو حفص ہے اور لقب ہے الفاروق، خلیفہ ثانی ہے، دوسری خلیفہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی آپ پیدا ہوئے واقعہ فیل، عام الفیل، ہاتھی والا واقعہ ابرہہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ نے اس کو غارت کیا، برباد کیا ہے۔ اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے 3 سال بعد آپ کے پہلے ساتھی، آپ کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور وہ بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ اور ان کے بعد ابو بکر کے 10 سال بعد اور نبی کے 13 سال بعد حضرت عمر کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت عمر بھی 63 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں، آپ بھی اور آپ کے دونوں صاحبان بھی رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ حاضرین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر سچ کہیں تو واقعی معنی میں اللہ کے رسول نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگ کے لیا ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ اللہ سے انہوں نے مانگ کے لیا ہے، اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ اللہ اکبر، کیا اونچا مقام ہے یہ عمر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگ کے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب شروعات میں اسلام کا پرچار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل جب اعلان کیا کہ تم شرک و بدعت و خرافات کو چھوڑو، ایک اللہ وحدہ کی عبادت و بندگی کیا کرو، تو مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف مظالم ڈھائے جانے لگے۔ جو لوگ مخالفین تھے اور معاندین تھے، ان معاندین اور مخالفین میں حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے، حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے۔ اسی لیے وہ زنیرہ، ایک لونڈی جن کو زنیرہ یا زنیرہ بھی کہا جاتا ہے، ہاں، جب اسلام قبول کر لی تو عمر نے اتنا مارا، یہ صحیح واقعہ، اتنا مار کے تھک جاتے، کہتے سانس لے لو پھر ماروں گا، دم لے لو آرام کر لو پھر ماروں گا۔ عمر جیسے بہادر کی بہادری اور جوانی اور طاقت ایک معمولی لونڈی کے جسم کو جھکا نہیں سکی۔ یاد رکھو، یہ توحید ہے، یہ طاقت ہے ایمان کی، یہ توحید کی طاقت ہے۔ ایک معمولی لونڈی کے پاس آ جائیں، وقت کے بہادر کو بھی وہ اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور وہ واقعہ جس میں اہل علم نے کلام کیا ہے، اور بعض اہل علم نے صحیح بھی کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو بے تحاشا مارنے کا جو واقعہ ہے، اکثر علماء نے اس واقعے پہ اس کے استنادی حیثیت پہ کلام کیا ہے۔ بہرحال شروع میں مخالف تھے، اور اتنے کٹر مخالف کہ لوگ کہتے تھے عمر تو اسلام، یہ سب یہاں کی زبان میں کہوں تو کوئی اسلام لائے تو لائے، انہوں تو نہیں لاتے، ہاں، کوئی اسلام لائے تو لائیں گے لیکن عمر تو نہیں لاتے۔ چنانچہ صحیح واقعہ سیرت کے کتابوں میں کہ 2 صحابہ میاں بیوی حضرت عامر اور ان کی بیوی لیلہ دونوں ہجرت کر کے جا رہے تھے، شروعات کی بات ہے، تو راستے میں حضرت عمر ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم لوگوں نے ناک میں دم کر رکھی ہے، عبادت کا موقع نہیں دیا سکون کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، مکہ چھوڑ کے ہم جا رہے دوسری جگہ پر۔
جنہوں نے سوچا عمر روکیں گے، ٹوکیں گے، ڈانٹیں گے، پکڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن عمر نے کہا صاحبک اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہو، جاؤ۔ تعجب کی حضرت لیلہ نے کہا شاید عمر کا دل بدل گیا ہوگا، نرم ہو گیا ہوگا۔ اصل میں نرم ہوا ہے، کیسے ہوا بھی بتاؤں گا، نرم ہوا تھا، لیکن حضرت عامر نے کہا کیا بات کرتے ہو، اللہ کی قسم عمر کا گدھا جب تک اسلام نہیں لائے گا عمر اسلام لانے والے نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دے اور کس سے کیسے کام لے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال عمر کا دل نرم کیسے ہوا؟ ایک موقع کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ حاقہ کی تلاوت بہترین سورہ، اس کے جملے اور واقعات بہترین ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیها سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ایسے ایسے جملے ہیں گویا کہ دل میں تیر و تفنگ کی طرح چبھ رہا، ایسے جملے ہیں قوم عاد، سمود، فرعون اور ان کا واقعہ عمر کے دل میں چبھ رہا تھا، کیا ہو رہا، ایسا کلام ہے اگنور کیا، شاید کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ نبی جاتے جاتے وہاں پہنچے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ حضرت عمر کے دل میں اور چبھا، شاید کسی کاہن کا کلام ہوگا، کہا کہ دیکھو یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ آگے نبی نے پڑھا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تبھی دل میں بات بیٹھ گئی تھی، قرآن کا بڑا اثر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا بڑا اثر ہوتا ہے، قرآن کے عربی جملوں کا ایسا اثر ہے، اللہ اکبر، چرندے پرندے درندوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، سخت معاندین جنات پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جن جب سوار ہو جاتا ہے ان کو آ کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے مت پڑھو تکلیف ہو رہی ہے۔ یاد رکھو سمجھے نہ سمجھے قرآنی آیتوں کی تلاوت کا اثر ہے، اسی لیے نبی کو کہا گیا، نبی کی ذمہ داریوں میں سے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت کریں، تزکیہ پاک و صاف کریں، عقیدے کی گندگیوں سے صاف کریں، شرک و بدعت و خرافات کے گندگیوں سے پاک صاف کریں۔ تزکیہ ہے، تصوف نہیں ہے، تزکیہ ہے، یاد رکھو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم میں تلاوت خود بخود داخل ہے۔ میں آپ کو قرآن کی تعلیم دوں، فجر میں قرآن کا درس ہوتا تو تلاوت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر بھی الگ سے شروع میں یتلو کہا، علماء نے حکمت نکالا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہے کہ باقاعدہ قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت کریں، غیر مسلموں پر اثر ہوتا ہے۔ مادر علمی عمر آباد جامعہ دارالسلام کے بہت سارے دعات کام کرتے، الحمدللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا جہاد ہے دعوت و تبلیغ کا کام غیر مسلموں میں کرنا، سب سے بڑا جہاد۔ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آئے لوگو اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیا ہے؟ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو چنئی کے ایک بہت بڑے سوامی جی تھے، وہ اسلام قبول کی، ان کا نام ابھی محب اللہ ہے، جانتے ہیں، وہ ساتھ میں رہتے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ عمر آباد میں پڑھ رہے تھے تو آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر آباد کے دعات آتے تھے، ہمیں تمل میں سمجھاتے تھے، بات کرتے تھے، اتنا اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہم نہیں سمجھتے تھے، مگر قرآن کی تلاوتوں کا ایسا اثر ہوتا تھا ہمارے دلوں میں، اللہ اکبر۔ یاد رکھو یہ اللہ کا کلام ہے، غیر معمولی تاثیر اس کے اندر ہے۔ حضرت عمر سورہ حاقہ کی تلاوت سے ان کا دل بدل گیا اور بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آئندہ ایسا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا، جیسے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اس وقت جب
مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے لگے، مسلمان اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ظاہر نہیں کر پاتے تھے، کعبے میں جا کر کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تلاوت نہیں کر سکتے تھے، چھپتے چھپاتے ہوئے تھے، سب پریشان حال تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک، اے اللہ تعالیٰ یہ دونوں آدمی میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے، عمر اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی نے کہا دو آدمی میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہیں، یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، ابو جہل بن ہشام جس کا نام ابو الحکم بھی تھا، اور عمر بن خطاب، دونوں میں سے اللہ تیرے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تو اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھو عمر اسلام قبول کر لیے۔ عمر کا اسلام قبول کرنا تھا، نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم ذلیل تھے، مقہور تھے، کمزور تھے، عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم سر اٹھا کر جینے لگے، کعبے میں جا کر کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، اور اس وقت لوگ چھپتے چھپاتے ہجرت کرتے تھے۔ عمر نے کہا کہ یہاں مکے میں سب سے تیز رفتاری کے ساتھ خبر پھیلانے والا کون ہے؟ کہا کہ وہ جمیل نام کا آدمی ہے۔ کہا کہ ان کو بلا لائیں۔ کہا جاؤ جا کر مکے میں اعلان کر دو عمر خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ لوگ چھپاتے تھے اپنے ایمان کو، عمر کی شجاعت اور بہادری کی داد دیجیے رضی اللہ عنہ وارضا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کر اعلان کر دو۔ کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں، جرات نہیں، عمر سے آ کے پوچھے تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ ہجرت کی نوبت آئی، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، سب چھپتے چھپاتے جاتے تھے۔ عمر نے کہا میں فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، کسی کا مائی کا لال ہے، آئے اور روک کر دکھائیں کہ اس کی ماں اگر اس کو گم پائے، اس کا ماتم کرنا چاہتی ہے، آؤ میرے راستے میں آ کر دکھاؤ رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی۔ یہ عمر کی جلالی شخصیت ہے میرے بھائیو۔ عمر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو بڑی تقویت اور قوت پہنچائی، اور یہ عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے زندگی بدلی ہے۔ وہ عمر، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خطاب کا گدھا چرانا نہیں آتا تھا، گدھا چرانا نہیں آتا تھا، میرے باپ مجھے مارتے، ڈانٹتے، ڈپٹتے۔ اسلام میں کیا داخل ہوئی، اللہ اکبر، کیا اونچا مقام ہو گیا، ایسا اونچا مقام، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر کے دل میں بات پہلے اترتی ہے، پھر بعد میں اللہ کی شریعت اترتی ہے، اللہ اکبر۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہا کہ عمر کی زبان اور ان کے دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، حق کہنا، حق بولنا، حق پر ڈٹے رہنا، حق کا فیصلہ کرنا، حق کا ساتھ دینا، یہ عمر کا شیوا ہے، اسی لیے ان کے لقب ہے الفاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عظیم بشارت ہے، لو کان نبی بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، نبوت کا تاج کسی کے سر میں رکھا جاتا تو وہ عمر ہوتے، اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا عمر کی شخصیت کا روب و جلال انسانوں تو انسان ہے، عالم جنات پر بھی ہے۔ نبی نے فرمایا عمر جس راستے میں تم چلتے ہو شیطان بھول کے بھی اس راستے پہ جاتا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ شیطان بھی عمر کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، یہ عمر ہے۔ ایک حکمت کی بات سن لے، جب شیعوں نے کہا کہ ہم باب عمر سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ عمر کا نام ہے اور ان کو نفرت ہے ان سے، ہاں، تو ایک سلفی عالم نے کہا عمر آپ کی کیا شان ہے، جب آپ زندہ تھے تب بھی آپ سے شیطان چڑھتا تھا اور بھاگتا تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے نام سے شیطان بھاگتا اور چڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ کا استدلال دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کی جلالی شخصیت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوراندیشی، فہم و فراست بہت مشہور ہیں۔ وہ اتنے زیادہ دوراندیش تھے
علم والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور ایک بار آپ نے اس کو 2 بار بیان کیا، خواب میں بھی اور اسی طرح سے آپ نے کسی اور موقع پر بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور آپ کے انگلیوں کے بیچ میں سے دودھ کے فوارے نکل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں دودھ پی کر شکم سیر ہوا، اس کے بعد میں نے پیالہ عمر کو دیا، وہ بھی پی لیے اور خوب پی لیے، شکم سیر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ دودھ کی تعبیر کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ العلم. اللہ اکبر. نبی نے جتنا علم حاصل کیا، کہا کہ دیکھو اس اللہ تعالیٰ نے میرے بعد جی بھر کے، پیٹ بھر کے، دل و دماغ بھر کے حضرت عمر کو بھی علم دیا ہے. اتنا علم تھا ان کے پاس. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اور بھی کچھ روایتوں میں ان کی فضیلت ہے، اسی لیے اس امت کی الہامی شخصیت ہے وہ. نبی نے فرمایا ہر امت میں ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں جو الہامی ان کے دل میں بات آ جائے، اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہو جائے. اس امت کے محدث ہیں، الہامی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کیسے ہیں؟ ان کے دل میں بات آ جاتی ہے. کتنے فیصلے عمر نے دل میں کہا، نبی کو مشورہ دیا اور ان کے مطابق فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول عورتوں سے کہو کہ پردہ کریں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا. عمر کا مشورہ دینا تھا، رب کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی ہے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں عمر کا فیصلہ تھا ان کو قتل کر دیا جائے، نبی نے ان کو فدیہ لے کے آزاد کروایا، تو عمر کے فیصلے کے مطابق آیتیں نازل ہوئی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ سن لیں، اور علماء نے اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. بعض کچھ علماء نے اس کے اوتھینسٹی پہ تھوڑا سا کلام کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، اور لشکر کے امیر تھے ساریہ نام کے ایک صحابی. تو ان کو بھیجا. ایسا ہوا خطبہ دیتے دیتے اچانک حضرت عمر نے کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. لوگ پریشان ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ. یعنی مسلمان جنگ ہارنے لگے تھے، پسپا ہو رہے تھے. عمر کو اللہ نے دکھایا. اللہ اکبر. عمر کی کرامت دیکھو، الہامی شخصیت ہے. عمر کو دکھایا. عمر یہاں بیٹھ کر منبر رسول سے ان کو ہدایت جاری کیے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کے دامن پہ آ جاؤ اور وہاں سے پلٹ کے حملہ کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ بحمدہ. رضی اللہ عنہ وارضا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بہت ساری منقبت میں سے ایک بہت اہم بات یہ ہے، نبی نے فرمایا عمر فتنے کے لیے دروازہ ہے، سد باب ہے اور ایک بند دروازہ ہے. جب تک عمر ہے فتنے کا دروازہ بند. اس امت میں فتنہ پر نہیں مار سکتا ہے. عمر گزر جائیں امت میں فتنہ امڑ جائے گا اور فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور ہوا ایسے ہی آپ کی خلافت کے بعد ایسے فتنے شروع ہوئے کہ سب سے پہلا فتنہ اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا فتنہ ہے حضرت عثمان کا قتل. حضرت عثمان کا قتل یاد رکھو، یہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عمر کے بعد یہ وہ رونما ہوا. اور اس فتنے کے دروازے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی رہنمائی فرما دی تھی کہ عمر فتنے کے لیے دروازہ ہے. اللہ اکبر. ان کی دوراندیشی اور فتنے کو کیسے کنٹرول کرتے تھے، ایک دو مثالیں لے لیں. بیعت رضوان، جس درخت کے نیچے وہ بیعت لی گئی، بعد میں جب لوگ وہاں سے گزرتے تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آنے لگے، اس درخت کو مقدس سمجھنے لگے. حضرت عمر کی دوراندیشی دیکھو. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو آئندہ چل کے کیا ہو جائے گا، یہ آثار پرستی شروع ہو جائے گی. اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چلو اس درخت کو ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. درخت کو کاٹ دیا ہے. اسی طرح سے خالد بن ولید زبردست سپہ سالار، زندگی میں کوئی جنگ انہوں نے نہیں ہاری، چاہے وہ جب غیر مسلم تھے تب بھی اور اسلام میں آنے کے بعد تب بھی کوئی جنگ نہیں ہارے. اب لوگوں کا بھروسہ ہونے لگا کہ خالد ہے
تو ہم جیت جائیں گی. ہاں یہ توکل یعنی اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کے بعد صحابہ نہیں سمجھتے تھے کہ خالد ہی جتائیں گے، لیکن پھر بھی عقیدہ اور ایمان کی مضبوطی دیکھو. کہا کہ نہیں، اب خالد کو معزول کرنا چاہیے، خالد کو معزول کرنا چاہیے. جنگ چل رہی، گھمسان کی جنگ چل رہی ہے. دوران جنگ حضرت عمر کا لیٹر جاتا ہے، خط اور پیغام جاتا ہے، خالد بن ولید کو معزول کیا جا رہا ہے. ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس زمانے کے کیسے لوگ تھے. ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لیٹر گیا تو کہا کہ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، مناسب نہیں ہے اب ڈسٹرب کرنا، بعد میں لے لیتا ہوں، ابھی نہیں چاہیے. ہاں حرص و ہوس نہیں عہدے کی. کہا کہ بعد میں لے لوں گا. امیر المومنین کا حکم ہے. جنگ ختم ہوئی، جیتنے کے بعد جا کر خالد بن ولید کو دیے. کہا کہ یہ تو پہلے آیا خط، تم نے اب کیوں دیا، پہلے کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں، اس وقت جنگ چل رہی تھی، گھمسان کی لڑائی، بیچ جنگ میں آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہ رہا تھا. کہا کہ ڈسٹرب کی کیا بات ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، ہم اپنے انا کے لیے عہدہ نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ امیر المومنین کا حکم ہے، میں معمولی سپاہی بن کے لڑا کرتا تھا، اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایک دوسرے کے لیے اپنائیت دیکھو، ایک دوسرے کی قربانی دیکھو میرے بھائیوں. تو حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تاکہ لوگوں کا یہ بھروسہ نہ ہونے لگے کہ خالد بن ولید ہے تو ہم جیت جائیں گے. اللہ اکبر. ابو عبیدہ بن جراح کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے، ساتھ رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بڑی بشارتیں سنائی ہے، خوشخبریاں دی ہے. وقت کا ناکافی کہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں. آئیے ان کی خلافت، ان کی زندگی کے کچھ واقعات ہم نے معلوم کیے. اب ان کی خلافت اور اس کے بعد کے چند واقعات ہم معلوم کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. 2.5 سال تک آپ کی خلافت رہی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنتے ہیں. آپ 10 سال خلافت چلائے. اور اللہ اکبر، خلافت ایسی بے مثال ہیں، آج غیر مسلم بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر خلافت اور حکومت چلانا ہے تو عمر جیسی حکومت چلانا چاہیے. حضرت عمر اللہ اکبر کیسی خلافت چلائیں، انصاف، عدل، شجاعت، بہادری، فتوحات، دوراندیشی، احساس ذمہ داری اور اللہ کا ڈر و خوف. اللہ اکبر، ساری چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. 2-4 مثالیں پیش کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو عمر خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. آپ ہی کے دور میں اتنے فتوحات ہوئے. اہل علم لکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کے پاس بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تھی جتنی بڑی حکومت حضرت عمر کے پاس تھی. اور آج بھی کسی سپر پاور کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں جتنی بڑی حکومت حضرت عمر کی تھی. حضرت عمر کی تھی. حضرت عمر نے وقت کے 2 بڑے بڑے سپر پاور کو ختم کیا. روم و ایران کو ختم کیا ہے. مجوسی جو ایران پہ تھے اور روم میں عیسائی لوگ تھے، سب کو ختم کیا ہے. اور اسی طرح سے آپ نے مصر کو، شام کو، بحرائن کو، عراق کو، ایران کو، رومن کو، ساری جگہوں کو فتح کی. اللہ اکبر. سارے 4 جانب فتوحات کا سلسلہ دورہ ہوا. اتنے فتوحات. اور اللہ اکبر، سادگی کا یہ حال ہے، سادگی کا یہ حال ہے. بیت المقدس آج جو یہودی ظالم غاصبین حاقدین محتلین کے نرغے میں ہیں، اللہ اس کو آزاد کریں. اللہ ظالموں کو نمٹ لے، مظلوموں کی داد رسائی فرمائے. آمین یا رب العالمین. بیت المقدس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا. ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار. عیسائیوں نے کہا تمہارے خلیفہ کو بلاؤ، ان کے ہاتھ میں ہم چابی دینا چاہتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. مسلسل سفر کی وجہ سے غبار آلود، کپڑے میل کچیل اور کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے خلیفہ، یہ عیسائیوں کی، رومیوں کے کیا شان بان آن ہوتی ہے، کیا ٹھاٹ باٹ، کیا دربان ہوتے ہیں. آپ کپڑے چینج کر لے، اپنے دھاک سے جائیں. تو عمر نے کہا غلط مشورہ نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن حضرت عمر کی دوراندیشی
حضرت عمر کو مرعوبیت کی بو آئی. کہا کیا ابو عبیدہ تم ایسی بات کر رہے ہو؟ جبکہ حضرت ابو عبیدہ بھی بہت سمپل آدمی. کیسے؟ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر ابو عبیدہ کے گھر آئے. یہ خلیفہ ہیں اور یہ سپہ سالار ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر آئے. لاکھوں سپاہیوں کے سپہ سالار ہیں. وقت کے دو سپر پاور کے سپہ سالار ہیں. یہ گھر میں آئے تو دیکھیں ایک چٹائی ہے, ایک چادر ہے, ایک پلیٹ ہے اور کچھ نہیں, ایک تلوار ہے. کہا کہ ابو عبیدہ اتنا ہی تمہارا سامان گھر کا؟ کہا کہ ہاں, سفر میں جتنا سامان کم ہوگا سفر میں آسانی اتنی زیادہ ہوگی. ہم تو مسافر ہیں, اللہ کا بلاوا آئے گا چلے جائیں گے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. ہم تو مسافر ہیں. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو, راہ گزر ہو. ایک دن پکارا آئے گا, سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. اللہ پکارے گا آ جاؤ, سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے. کہا کہ سفر میں سامان جتنا کم ہوگا آسانی ہوگی, تیز جا سکتا ہوں. کیا ضرورت, اتنا کافی ہے, ضرورت پوری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر سے رہا نہ گیا, گئے اور خلافت سے کافی سارے اشرفیاں اور بہت دینار و درہم دے کر بھیجے, جاؤ ابو عبیدہ کو پہنچا کے آؤ. غلام لے کر گئے. ابو عبیدہ نے کہا کس نے بھیجا؟ امیر المومنین نے بھیجا. اچھا اتنا سارا مال, رک جاؤ ایک کام کرو, یہ غریب مسکین محتاجوں کو بلا لاؤ اور یہ سارا تقسیم کر کے آ جاؤ. اور خلیفہ سے جا کر کہہ دو ابو عبیدہ نے قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. کیا لوگ تھے, کیا افراد تھے. آج ہم اتنے دنیا دار ہیں, یاد رکھو حب الدنیا و کراہیت الموت آج ہماری پسپائی, رسوائی اور ذلت کا سبب ہے. آج ہم دنیا دار ہو چکے ہیں, اتنے دنیا پرست ہو چکے ہیں. دنیا حب الدنیا, یاد رکھو یہی وہن ہے, اس کو ختم کرو. دنیا کی مثال پانی اور کشتی, دین اور دنیا کی مثال ہے. دین کیا ہے اور دنیا, یاد رکھو دنیا کیا ہے, یہ آپ کے جیسے پانی ہے اور دین آپ کی کشتی ہے. کشتی اوپر رہے تو نیا پار لگ جائے گی, اگر الٹا ہو کشتی چلنے کے لیے پانی چاہیے, دنیا چاہیے. دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کرو, اسی کو سب کچھ نہ سمجھو. اور اگر پانی اوپر کشتی نیچے آ جائیں تو ٹامک ٹویا کھا کے ڈوب جائیں گے, نیا پار نہیں لگے گی. اللہ اکبر. وہی ابو عبیدہ بن جراح نے مشورہ دیا. کہا کہ ابو عبیدہ تمہاری زبان سے ایسی بات کوئی اور کہتا نا, میں مار کے اس کو سیدھا کرتا. تمہیں زید نہیں دیتا, تم جیسے آدمی ایسے مرعوبیت کی بات کرو. اللہ نے ہمیں اس کے بعد حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا ہے, آب زر سے لکھنے کے یہ جملے ہیں. کہا کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہم ذلیل گئے گزرے قوم تھے. رومان و ایران, قیصر و کسریٰ ہم پر حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے. عرب کے لوگ ذلیل رسوا تھے, کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے, اتنے زیادہ ذلیل تھے. اللہ نے ہمیں عزت دیا اسلام کی وجہ سے. عمر کو گدھا چرانا نہیں آتا تھا, باپ کی مار کھاتا تھا. اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے, کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے. اور یاد رکھو مَهَمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اور جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے عزت کو ڈھونڈنے جائیں گے, اللہ اور ذلیل و رسوا کر دے گا. حسین نگرامی, جب رومان اور ایران کے فتوحات کی بات آئی, وقت کے دوسرے سپر پاور, عمر کی سادگی میں بتا رہا ہوں, دوسرے سپر پاور ایران کے اس وقت کا سپہ سالار تھا, بہت بڑی سپر پاور, اور سپہ سالار تھا ہرمزان. اس کا نام ہے ہرمزان. اس کو قید کر کے لایا جا رہا تھا. اس نے سوچا وہ عمر جس کو دیکھ کر سپر پاوروں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے سپر پاور کانپ جاتے ہیں, تھرا جاتے ہیں, شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے, بڑے بڑے سپہ سالاروں کے ہوش خطا ہو جاتی ہے. وہ عمر
کیا شخصیت ہوگی، کیا ان کا دربار ہوگا، کیا دربان ہوگا، کیا بڑے بڑے محلات ہوں گے، کیا بنگلہ ہوگا، کیا مسند ہوگا، کیا کرسی ہوگی، کیا شان بان آن ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے ہرمزہ آ رہا تھا، قید کر کے لایا جا رہا تھا۔ مدینے سے قریب ہوتے ہوتے کہا عمر کا دربار کہاں ہے، کہاں ہے عمر؟ تڑپ رہا ہے دیکھنے کے لیے، وہ عمر جن کا نام سن کے ہم کانپ جاتے تھے، کہاں ہے عمر، کہاں ہے عمر؟ کہا کہ آؤ دکھاتے ہیں۔ سیدھا مسجد نبوی، وہ بھی چھپر کی ہے، نیچے کوئی فرش نہیں ہے، ریت ہے۔ کہا کہ وہ عمر کونے میں سو رہے ہیں، چٹائی ڈال کے سو رہے ہیں۔ ہرمزہ پریشان ہو گیا، کہا کہ یہ عمر ہے، کہا کہ یہی عمر ہے، یہی شیر ہے۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گیا اور کہا جس آدمی کا یہ رعب و دبدبا ہے اور اتنی سادگی ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ حق پر ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سادگی میں خیر ہے، یاد رکھو۔ فوراً اسلام قبول کر لیا ہرمزہ۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر سارے مدینے میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات دینار و درہم، فتوحات وقت کے سپر پاور آئے ہیں، ان کے جو زوارات و ہاتھ لگے ہیں اور سراقہ کو اس کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ ہاں، نبی نے بشارت دی تھی سراقہ ہجرت کے سفر میں، جب سراقہ نے چھوڑ دیا تھا، اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں سپر پاور کا کنگن پہنایا جائے گا۔ حضرت عمر سراقہ کو بلائے اور نبی کی بشارت کو پورا کیے۔ سراقہ رونے لگے، کہا کہ اللہ اکبر، ہم کتنے ذلیل اور رسوا تھے، ابھی 10 سال کا عرصہ گزرا ہے، اللہ نے وہ خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے دکھایا ہے، رسول کی جو بشارت تھی آج میرے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رونے لگے۔ حضرت عمر نے انصاف کا تقاضا دیا، انصاف کا تقاضا کیا، ان کو بلا کے پہنایا۔ سارے مدینے میں خوشی کی لہریں تھی۔ ایک امیر المومنین رو رہے تھے۔ عمر کی دور اندیشی یہ تھی، کہا کہ عمر یہ تو خوشی کا موقع، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ یاد رکھو، دولت جب آتی ہے، مال جب آتا ہے، اکیلا نہیں آتا، بہت سارے فتنوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ نبی نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی مال، ہر امت کا فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال ہے۔ یہ مال سے کتنے فتنے ہیں، بھائی بھائی سے جدا، بہن بہن سے ناراض، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، غریب تھے، کیا اپنائیت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت آتے چاہتے تھے۔ مال کیا آیا، دولت کیا آئی، نفرتیں اور کیا بے دینی آ گئی۔ جب مال نہیں تھا، دینداری تھی، مال آیا تو بے دینی کی راہ اختیار کرنے لگے۔ مال اپنے ساتھ بڑے فتنے لے کر آتے ہیں۔ تو عمر کی یہ دور اندیشی میرے بھائیوں، ایسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اندیشی انصاف کے بہت سارے واقعات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اتنی بڑی جلالی شخصیت اور اللہ کا اتنا ڈر و خوف۔ اللہ اکبر، اللہ کا اتنا ڈر و خوف، بولنے کی آزادی، یعنی خلیفہ وقت کو، بڑے سپر پاور کو، آج کسی ملک کے عام جس کو وقتی طور پر چنا گیا، ہم اور آپ نے چنا ہے، اس کے خلاف کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہے، بولیں گے تو پیچھے پتہ نہیں کیا کیا لگ جائے۔ ہاں، عمر جیسے سپر پاوروں کا سپر پاور ہے، ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور کہا کہ لوگو یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو، اطاعت کرو۔ ایک آدمی اٹھا اور کہا کہ ہم نہ سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ مال غنیمت میں سے سب کو چادر آپ نے ایک ایک دی ہے اور آپ 2 چادر اوڑے رکھے ہیں۔ کہا کہ اس کا جواب میرا چھوٹا بیٹا عبید اللہ دے گا۔ بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ ابو جان بھی عام مسلمان کی طرح ایک ہی چادر لیے ہیں، یہ میرے حصے کی چادر میں نے ابو جان کو دے دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر کا انصاف ہے۔ جب خلافت کے کام کرتے بتی استعمال کرتے، جب خلافت کے علاوہ اپنا کام کرتے تو خلافت کی بتی کو گل کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ اپنا ذاتی کام ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ڈر و خوف کا یہ تقاضا ہے۔ ایک بار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سورہ طور کی آیت کان پہ پڑی، یا انہوں نے خود پڑھی یہ آیت، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اتنے بار پڑھتے گئے، ریپیٹ کرتے گئے، اتنا اثر ہوا، سوچ سوچ کے بخار آ گیا اور مہینوں تک بخار رہا۔ اللہ اکبر، یہ عمر کی ہستی میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر و خوف اتنا زیادہ ہے۔ آج اگر ہم اور آپ منافقین کے بارے میں بیان بھی دے دیتے ہیں تو لوگ علماء سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ منافقین کے اوصاف بتا دیے ہیں۔ یاد رکھو، سلف نے لکھا ہے
نفاق سے بے خبر ہونا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. سلف نفاق سے ڈرا کرتے تھے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں، میرے اندر نفاق تو نہیں. اللہ اکبر. یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کے پکار کے آ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کہ کیا بات ہے؟ پھر حضرت ابوبکر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ نبی کے ساتھ ہوتا ہوں دل کی کیفیت الگ ہوتی، گھر جاتا ہوں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی. کہ میں منافق تو نہیں؟ صحابہ ڈر رہے ہیں کہ میں منافق تو نہیں. عمر نے کہا میرا بھی یہ حال ہے، چلو جا کر نبی سے پوچھتے ہیں. نبی نے فرمایا ایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہے خوف بھی ہے، یہ ایمان ہے. عمر بھی خوف کرتے تھے نفاق سے. اللہ کے رسول نے رازدار رسول حذیفہ بن یمان کو منافق کون کون ہے بتائے تھے. حضرت عمر گاہے بگاہے جا کے پوچھتے تھے حذیفہ وہ منافقین کے نام میں میرا نام تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر. کیا ڈر دیکھو، کیا ڈر و خوف دیکھو. اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، پیٹ کو چھلنی کر دیا گیا ہے، کھانا کھلایا جا رہا، پیٹ سے نکل جا رہا ہے. اس وقت لوگوں نے آپ کو بشارت دی امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ نے بڑے خدمات کارنامے انجام دیے، آپ کو اس کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. عمر نے کہا میں نے جو خدمات کیے، میں نے جو خلافت چلائے، اگر کل قیامت کے میدان میں اللہ کہہ دے عمر تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہ تمہیں نیکیاں ملی نہ گناہ ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، شکر ادا کر لوں گا. اللہ اکبر. میں صرف اس سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. یہ سبحان اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ انصاف، یہ ان کی دور اندیشی کی بات ہے، اور ان کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ عمر بن عاص کے بارے میں ایک غیر مسلم نے شکایت کی ان کی بیٹے نے ان کو کوڑے لگائیں. تو عمر نے کہا اے عمر کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا؟ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کے ماؤں نے آزاد جنا ہے. اور عمر بن عاص صحابی رسول فاتح مصر ان کے سامنے اس غیر مسلم کو بلایا اور کہا کہ ان کے بیٹے کو تم کوڑے لگاؤ. انصاف ہے، یہ انصاف ہے. مہاجرین کو 400 درہم یا 4000 درہم منتھلی وظیفہ ملتا تھا، ہر مہاجر کو ملتا تھا. آپ بھی مہاجر تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی مہاجر تھے. عبداللہ بن عمر کو 500 روپے کم دیتے تھے. بیٹا ہے زیادہ نہیں، 500 روپے کم. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ، یہ تو مہاجر ہے سب کو ملتا 400، آپ ان کو 350 کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ وہ خود سے ہجرت کرتا کہ نہیں کرتا پتا نہیں نا، اس کو اس کے باپ ہجرت کر کے لایا ہے. ہاں میں ہجرت کر کے لایا تھا، چھوٹا تھا کندھے پہ اٹھا کے لایا ہے، پتا نہیں بڑے ہونے کے بعد ہجرت کرتا کہ نہیں کرتا، اس لیے 500 روپے کم ہے. اللہ اکبر. کیا انصاف ہے میرے بھائیو. آج کوئی لیڈر بن جائے، قائد بن جائے، سوچتا کسی طرح سے میں اپنے بیٹے کو بنا کے چلا جاؤں، مرتے مرتے بیٹے کو بنا کے چلا جاؤں. خلافت کی بات آئی، لوگوں نے کہا آپ کے بعد خلیفہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دو. کہا کہ نہیں جی ان کے صلاحیت نہیں. کہا کیوں نہیں، صلاحیت تو ہے. پھر ٹالتے کہا جس آدمی کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں، حالت حیض میں بیوی کو طلاق دیا، ان کو تم خلافت دینا چاہتے ہو. اللہ اکبر. کیا بات دیکھو، کیا بات دیکھو. آپ کی بیٹی حفصہ جو امہات المومنین میں نبی کی بیوی ہیں، ایک مرتبہ نبی نے ان کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر اتنے ناراض ہو گئے، کہا کہ حفصہ آئندہ سے خیال رکھنا، نبی کو ناراض نہیں کرنا، اگر تم نے آئندہ کبھی ایسی شکایت کا موقع دیا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے ایسے انصاف کرنے والے حضرت عمر تھے. بہت سارے واقعات ہیں، وقت ناکافی ہے میرے بھائیوں. آپ کے پاس احساس ذمہ داری اتنی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ بعض علماء نے اس کے سند پہ تھوڑا سا یہ کیا ہے، لو اثرت بغلۃ فی العراق لسألنی اللہ وقال لخفت ان يسأل اللہ عنہا لما لم تصلح لها الطریق یا عمر. اگر عراق میں کوئی گدھا یا گدھی جو ہے گر جائے کسی روڈ کے گڑھے میں، کل قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے عمر تیری خلافت میں راستہ کیوں صحیح نہیں کیا تھا؟ کیونکہ ایک خچر اس میں گر گیا تھا. اللہ اکبر. کیا احساس ذمہ داری ہے. آج انسان تو جانوروں سے گئے گزرے، اس کو مارا جا رہا، پیٹا جا رہا، اور روڈ میں کیسے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں بلکہ مارا جا رہا ہے. یہ حضرت عمر کے احساس ہے، یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے کہنے پر مجبور تھے کہ یاد رکھیے کہ عمر جیسے حکومت کرنی چاہیے. آخر ایک بات یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا، آپ نے 10 سال بہترین خلافت اور حکومت چلانے کے بعد شہید ہو گئے اور دعا کرتے تھے. اس میں بڑی حکمت ہے.
کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینے کی بھی موت دینا. یہ تو اور دعا ہے. شہادت پانا ہے تو مسلم ملک سے باہر جانا پڑے گا، اور اگر باہر جائیں گے تو مدینے کی موت نہیں ملے گی. لیکن دونوں مانگتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ تو ایک اور دعا کر رہے ہیں. کہ مانگنا میرا کام ہے، دینے والا اللہ ہے. اللہ اکبر. یقین کامل، یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین ہو، یاد رکھو، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یقین ہونا چاہیے. ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے. میرا کام مانگنا. دیکھو مدینے کی موت بھی، کیونکہ مدینے کی موت کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک غیر مسلم کے ہاتھ سے ان کی شہادت ہوئی ہے. مسجد نبوی میں چھرا گھونپ دیا، پورا پیٹ چھلنی، کھلایا جا رہا پیٹ سے باہر. سب سمجھ گئے اب آخری وقت ہے. عیادت کرنے آئے، سب لوگ تسلی دے رہے تھے. انہوں نے ایسے وقت میں بھی ایک آدمی کے ازار دیکھا، ٹخنے سے نیچے کہا کہ اوپر کرو. ہاں، اس وقت بھی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم، برائی سے روکا ہے. اور آخری وقت ان کی خواہش تھی، کہا کہ نبی کے بازو دفن ہونے کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے. وہ نبی جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، آخری وقت میں نبی کے بازو جا کر لیٹنا چاہتا ہوں. اور وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے. ان سے جا کر کہو، عمر امیر المومنین نہیں کہنا، میں چاہتا تو لے سکتا مانگ کے، جا کے کہنا عمر درخواست کر رہے ہیں، وہ جگہ دے دو مانگ کے لیے. اس کے بعد وفات پا گئے اور وہاں پر ان کو دفن کیا گیا. بہترین حکومت کر کے مثالی زندگی چھوڑ کے گئے. ہمارے اور آپ کے لیے عمر کی زندگی میں بہت سارے نمونے ہیں، پڑھنا چاہیے اور تعلق رکھتے ہیں پڑھنے سے ان کی سیرت. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سیرت عمر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کی داد رسائی فرما، ان کی بازیابی فرما. اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا، مظلوموں کی مدد فرمانا. اصل مسلمان جو جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دینا، بیماروں کو شفائے کلی دینا، مریضوں کو علاج کامیاب بنا دینا. جو لوگ بے روزگار روزگاری نصیب فرما دینا، برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا. جو رشتے کے لیے پریشان حال ہے ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا. جو رشتے ٹوٹ رہے ان کو بحال فرما دینا. اللہ تعالیٰ جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی کے راستہ نکال دینا. بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا. صاحب اولاد کا اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا. اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا. یہاں موجود سارے مرد و خواتین کے دلوں کے جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمانا. جب تک دنیا میں رکھنا ایمان امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اور کل حشر کے میدان میں قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کہ حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا. نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.